خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی، خدایا میں یہاں پر نہ تو کوئی ملائکہ کو دیکھتا ہوں اور نہ ہی یہاں پر کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسا کہ آسمان پر بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد طواف کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم زمین پر کعبہ کی تعمیر کرو، اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرو اور اسی کا طواف بھی کیا کرنا۔ کعبے کی تعمیر میں تمہاری رہبری حضرت جبرائیل علیہ السلام کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے، ان کو اس جگہ پر لے گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے نشاندہی کی، اس کے بعد ساتوں زمین تک کعبے کی بنیاد ڈال دی، جس کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے بھر دیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے دیوار بنا دی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے بیت المعمور اٹھا کر لائے، اس 4 دیواری کے بیچ میں لا کر رکھ دیا، جس کی طرف رخ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز ادا کرتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت جب طوفان آیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المعمور کو اٹھا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر واپس لے گئے اور کعبے کی جگہ اونچے ٹیلوں میں بدل گئے، لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر برابر برکت کے لیے آتے تھے اور آ کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حال میں رہا، لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام آ کر اس میدان میں ٹھہرے، ان کی وجہ سے کچھ آبادی ہو گئی، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں پر کعبہ بنائیں۔ اس کے نشاندہی اس طرح کرائی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک بادل کا ٹکڑا بھیج رہا ہوں، اس کے سائے کو دیکھ کر ایک خاکہ بناؤ اور اس کی حد بندی کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے زمین کھودی تو بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نمودار ہوئی۔ پھر اسی مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی، اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے برابر اونچی بن گئی، انہیں اب اس سے اونچی دیوار بنانا مشکل ہو گیا، تب اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک معجزے کا نزول ہوا، جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا، جس کو مقام ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ سے چند فاصلے پر رکھا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور اس کی دیواریں ان کے سر سے اونچی ہو گئی تھی، تب انہوں نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اس پتھر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ خود بخود ہوا میں اوپر اڑ جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے آرام سے کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور یہ پتھر موم کی طرح ملائم تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بن گئے تھے۔ آپ کے مقدس قدموں کے نشان سے اس پتھر میں 4 چاند لگ گئے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا 4000 برس طویل عرصے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں، جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ یقیناً یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ اندر جانے کے لیے تھا تو دوسرا دروازہ لوگوں کے باہر نکلنے کے لیے تھا۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے لائے گئے پتھروں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تیار کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ لبنان، کوہ ہرا، کوہ کبیس، کوہ صفا، کوہ مروہ سے پتھر لاتے تھے اور یہ دونوں خانہ کعبہ کی عمارت تیار کرتے تھے۔ جب عمارت پوری طرح سے تیار ہو گئی تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا ہے، اور فرمایا، اے ابراہیم تم لوگوں کو دعوت دو خانہ کعبہ آنے کی اور بلند آواز میں پکارو، میں تمہاری آواز لوگوں تک پہنچا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز میں کہا کہ اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اس لیے تم کو خانہ کعبہ آنا ضروری ہے۔ جب چاروں طرف سے آواز آنے لگی، لبیک اللہم لبیک،
لا شریک لک لبیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی مسلمان عورتوں اور مرد پر حج فرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرو۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کا اپنا ایک اہم مقام ہے۔ حج کے دوران طواف کرتے وقت حجاج بوسہ دیتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں قد آدم کے برابر نصب ہے۔ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود جنت سے لایا گیا ہے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر اول کے وقت یہ حجر اسود اس میں موجود تھا۔ 606 عیسوی میں جب سیلاب آیا تھا، اس وقت کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا تھا اور قریش قبیلے نے اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب دیوار قد آدم تک پہنچ گئی تب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ درپیش آیا، تو قبائل میں جھگڑا ہوا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے ہی نصیب ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھائیں۔ چنانچہ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں حجر اسود کو رکھا جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو خانہ کعبہ کا دیدار نصیب فرمائے اور حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔